السلام علیکم، میں ہوں یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا اسلم یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے قانون کے بارے میں کہ پاکستان میں قانون کیسا ہے۔ پاکستان میں قانون غریب کے لیے کچھ اور، امیر کے لیے کچھ اور ہے۔ پاکستان کے قانون کا وزن پیسے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر ایک جگہ پہ پیسہ پڑا ہو، پاکستان کا قانون ہو تو پیسہ جیت جائے گا، پاکستان کا قانون ہار جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو کچھ ایسے دیتا چلوں کہ اگر آپ نے 2007 میں 2008 میں موبائل فون خریدے ہوں گے تو اگر آپ 2022 میں آج موبائل فون خریدیں گے، اس کے جو فنکشن ہے 2007-8 والے کے بہت کم تھے۔ وقت کے حساب سے بہت زیادہ نئے فنکشن آگے ہیں اور لوگ وہی موبائل لینا پسند کرتے ہیں جس میں زیادہ فنکشن ہوتے ہیں۔ 2007 والے موبائل کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح پاکستان کے قانون میں بھی بہت زیادہ چینجنگ چاہیے، کیونکہ وقت کے حساب سے دنیا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چوروں نے بڑے بڑے طریقے نکال لیے ہیں چوری کرنے کے، اسی لیے پاکستان کے قانون میں بہت زیادہ چینجنگ چاہیے۔ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے جو MKM کے فرق نسیم ہیں ان کو لگایا تھا 3 سال کے لیے کہ پاکستان کا قانون چینج کیا جائے، پاکستان کا قانون نیا لکھا جائے، چوروں کو سزائیں دی جائیں، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں پھینکا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو اتار دیا گیا۔ یہ فرق نسیم صاحب نے خود انٹرویو میں بتایا ہے۔ یہ ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت زیادہ برا ہوگا، ہم لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے اگر عمران خان صاحب نے یہ قانون اپلائی کر دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، قانون کی بات سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ اسحاق ڈار صاحب کو، جو کہ ایک مفرور ہے، مجرم ہے پاکستان کا، پاکستان کو اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، پاکستان کو وہ بہت زیادہ پیچھے لے گیا، اس کو آج بیل مل جاتی ہے کہ آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اگر آپ پاکستان آئیں گے، اور وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا عالم ہے؟ جب یہ پاکستان چھوڑ کے گیا تھا، یہ کیسے چھوڑ کے گیا تھا؟ یہ پاکستان سے مفرور ہوا تھا، یہ بتا کے نہیں گیا تھا۔ یہ اس وقت بھی وزیر خزانہ تھا، لیکن یہ بتا کے نہیں گیا، یہ مفرور ہو گیا، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر واپس نہیں آیا، اور لندن جا کر اس نے پاکستان کی بے عزتی کروائی، وہاں پہ اسالم کلیم کیا کہ میری جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، وہ میرا اپنا ملک ہے، مجھے یہاں پر لندن میں سیاسی پناہ دی جائے۔ اس نے ادھر سیاسی پناہ کا کیس کیا، اس کو سیاسی پناہ کا کیس یہ جیتا، اور یہ ابھی ادھر اسی لیے رہ رہا ہے۔ ابھی یہ مفرور پھر پاکستان آئے گا اور پھر دوبارہ وزیر خزانہ بنے گا۔ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ اس کا والد کی ایک سائیکلوں کی دکان تھی، یہ لاہور میں بہت زیادہ غریب تھے، اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ جب یہ وزیر خزانہ بنا ہے، اس نے اتنا پیسہ کما لیا کہ اس کی دبئی میں دو بلڈنگیں ہیں، اس کے بچے اتنا بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں دبئی میں۔ پاکستان میں یہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اپنے لوگوں میں یہ کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دبئی میں یہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ دبئی میں انویسٹمنٹ کر کے یہ گوروں کو، باہر کے لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، پاکستانی کو تو یہ نوکری پہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ایک پاکستان میں آتے ہیں صرف لوٹنے کے لیے، ادھر سے پیسہ لوٹ کے باہر کے ملک لے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کو انہوں نے پیسہ کمانے والی جگہ سمجھا ہوا ہے، بس لوٹو ادھر سے، ادھر کون سا قانون ہے، پھر باہر کے ملکوں میں چلے جائیں۔ اب اگر اسحاق ڈار کو دیکھا جائے، اسحاق ڈار کے اوپر BBC نے ایک پوری رپورٹ بنائی ہے کہ اسحاق ڈار جب لندن میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، یہ جس گھر میں رہتا تھا وہ پاکستانی فیملی تھی، اس نے ان کے پاسپورٹ IDs چوری کر کے ادھر سے پاکستان سے پیسہ منی لانڈرنگ کیا ادھر نواز شریف کے لیے۔ یہ ساری رپورٹ نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کی پروپر BBC نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں، ان لوگوں کو کب تک آپ برداشت کرو گے؟ آج آپ دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے ملک میں، کتنا زیادہ لائٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم یشیاں کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی آئیں گے، اپنا لوٹیں گے، مال سمیٹیں گے اور پھر واپس بھاگ جائیں گے۔ پاکستان میں آج لائٹ نہیں ہے، پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے، جو ساری فیکٹریاں ہیں وہ ساری بھاگ کے بنگلہ دیش جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے نوکریاں کوئی بھی نہیں ہے، پاکستانی بیچارے ادھر بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا پاکستانی عوام کو۔ اگر آج نہیں سوچیں گے، آپ کے بچے بھی ایسے ہی بھگتیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔